يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اپنے من میں ڈوب کر تازہ سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر تازہ سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. نسبت مصطفیٰ بھی عجیب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجیب چیز ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت مصطفیٰ بھی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. ابھی ایک ماہ کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس میں ہم ایمان والے بڑے زور و شور سے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. مناتے کہ نہیں مناتے؟ قابل قدر عزت مآب حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور میرے دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بھی انتہا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں پر اپنے گھر میں دین کی نسبت پر جوڑا ہے اور دین کی نسبت پر یہاں لا کر بٹھایا ہے. ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، اور اسی کے پیش نظر میں نے یہ شعر بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیا کہ نسبت مصطفیٰ بھی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. ابھی ماشاءاللہ اس سے پہلے ایک مرتبہ اس بستی کے اندر میری حاضری ہوئی تھی، جب اس خانہ خدا کا یعنی اس مسجد کا کام چل رہا تھا. چھت بھی پڑی ہوئی تھی لیکن فرشی کا کام چل رہا تھا، پلاسٹر کا کام چل رہا تھا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس اللہ کے گھر کے بنانے والے کو، تعاون کرنے والے کو، محنت کرنے والے کو، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگانے والے کو. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی بھی زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جو اس کی آبادی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آباد کرتے ہیں اور آبادی والے محنت میں لگے ہوئے ہیں. مسجد بنانا تو بہت آسان ہے لیکن آباد کرنا اس کو بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے مسجد بنانے سے پہلے مسجد کے آبادی کی فکر
تھا اور اتنا بڑا یہ رائٹر بھی نکلا انسان. بہت سارے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. تو ایک ہی وقت میں محدث بھی، ایک ہی وقت میں مبلغ بھی، ایک ہی وقت میں مؤلف بھی، ہے نا، اور ایک ہی وقت میں سب کچھ ہے. وہ ایک ہی وقت میں دعوت تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، ہے نا، اور بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. مدرسے بھی شروع ہے نظام الدین مرکز کے اندر بندے والی مسجد میں، اور ایک ہی وقت میں حضرت جو ہے نا کتاب بھی لکھ رہے ہیں. اب کوئی اگر ہمارا جیسا عقل کا اندھا یہ کہے نہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ کتاب لکھا تو یہ بیکار کام کیا، یہ کام کو چھوڑ کر انہوں نے کام میں کیوں لگے؟ کہتے ہیں آدمی نا لوگ، ارے بھائی علماء جو کام کر رہے ہیں وہ بھی دن کا کام ہے، مؤذن جو کام کر رہا ہے وہ بھی دن کا کام ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بھی دن کا کام ہے. آپ یہ نہ کہو کہ میں جو کر رہا ہوں بس وہی ایک دن کا کام ہے. وہی کہنے سے آپ نے نبوت کے سارے شعبے پر پانی پھیر دیا. پھر باقی نبوت کے جتنے شعبے ہیں ان کا حوالہ کون کرے گا؟ ان کو کون لے کر چلے گا؟ یہ تزکیہ خانقاہ کو کون سمجھائے گا؟ سوشل ورک کے کام کو، خدمت اصل کے کام کو کون سمجھائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاسوں کو پانی نہیں پلایا، نندوں کو کپڑا نہیں پلایا، بیماروں کی عیادت نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آقا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب عمل کیا، سب کام کیا دوستوں، اور امت کے سامنے کھلے طور پر جس طریقے سے آئینہ ہوتا ہے اپنا ایسا آئینہ پیش کیا ہے کہ دیکھو میری امتیوں، میں نے دین کے، نبوت کے اور دین کے ہر شعبے کے اندر میں نے کام کیا ہے، اور آئیڈیا بن کر میں تمہارے سامنے یہ کام اور یہ عمل چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ کل کو تمہیں یہ اعتراض نہ ہو اور کسی کو انہیں اٹھانے کا موقع نہ ملے کہ نعوذ باللہ نبی نے کام نہیں کیا ہے، تم کر رہے ہو تو غلط کر رہے ہو. یہ مطلب پڑھانا بھی دین ہے، اذان دینا بھی دین ہے، جماعتوں میں نقل حرکت بھی دین ہے، سوشل ورک کا کام کرنا یہ بھی دین ہے، کسی بیوہ کی خدمت داری کرنا یہ بھی دین ہے، کسی یتیم بچوں کی شادی کرنا کروانا یہ بھی دین ہے، کسی گھر میں کسی بیوہ کے گھر میں چراغ جلوا دینا، لائٹ کا بل ادا کر دینا یہ بھی دین ہے. اور کون کس راستے سے اللہ کے مقبول ہوگا نہیں بول سکتے دوستوں، یہ تو اللہ جانے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے. ہم کون ہوتے ہیں دعویٰ کرنے والے؟ دین کا کام نالے سے نہیں دعاؤں سے چلتا ہے دوست. اور ہم اپنے آپ کو چیلنج نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں کر سکتے نہیں جنتی ہوں اور یہ مفتیات جنتی نہیں نعوذ باللہ. اس لیے کہ یہ چلے میں 4 مہینے میں نہیں جاتا، یہ ریسٹ نہیں کرتا، یہ مشورہ جماعت میں نہیں کرتا، تعلیم میں نہیں کرتا. نہیں دوستوں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اس کا اختیار اور حق اللہ کو ہے. شاہ اللہ مولوی دہلوی کا زمانہ ہے، دلی کے اندر قحط آ گیا، دشکال، بارش بند، لوگ پیاسے بن رہے ہیں، کھیتیاں سب سوکھ گئی، جانور پیاسے بن رہے ہیں، گائے بھینس پیاسے بن رہی ہیں، قحط ساری ہو گئی، لوگ پریشان ہوئے، ندیوں سے زیادہ ہو گیا، لوگ رانے شبیرہ کے لیے اناج کے لیے پریشان ہو گئے. مشورہ کیا بہت سارے شہر کے عمائدین نے، علماء کرام سب کے سب آئے. حضرت شاہ اللہ محمد دہلوی
کیا کیا ہے اس کے اندر، موبائل کے اندر، یہاں کی چیز یورپ جا رہی، یورپ کی چیز وہاں رہی، انڈیا میں آ رہی، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی، آنے کے لیے آ رہی دوستوں. تو یہ اللہ والوں کی کرامات کو اللہ والوں کی کرنا، اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس دور میں. اسی لیے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے مثالی طور پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو یاد کروایا ہے بندوں کے ذریعے سے. تو اس کو حیدر نے کہا کہ تم کو شاہ ولی اللہ نے دیوانہ بنا دیا، تمہیں ہم کیوں آ جاؤ یہاں سے، میرے پاس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہیں سے مسئلہ حل ہوگا. اب یہ سب کے سب یہ لیے کہ نہیں ہم کو حضرت نے بھیجا ہے اور آپ ہی سے ہمارا کام ہوگا. ارے تم دیوانے ہو کیا؟ دیکھ لو میرا کام کیا ہے، میرا سیوا کیا ہے، میرا مشورہ کیا ہے. میں یہاں شادی میں آیا ہوں اپنے مشورے کے لیے، میں اپنا کام انجام دوں گا، چلا جاؤں گا پیسے لے کر. کہاں آپ کچھ بھی ہو لیکن آپ اپنے وقت دو، کہاں کہ ٹھیک ہے بیٹھو. جب بہت مشکل ہوئے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سب کے سب بیٹھ گئے. اب یہ سارا اپنا جو ان کا کام تھا، جو ان کی ڈیوٹی تھی، وہ ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر پھر آئے. کہا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. کہا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ہی حضرت نے آپ کے پاس بھیجا ہے. یہ دلی میں خرچ ساری آ گئی ہے، دشوار آ گیا ہے، لوگ مر رہے ہیں، مخلوق مر رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، ہے نا، کتے بلی جانور گائے بھینس مر رہے ہیں. آپ دعا کر دو تاکہ جو ہے نا اللہ کی رحمت برس پڑے اور یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے. کہا کہ ارے تم کو شاہ ولی اللہ نے دیوانہ بنا دیا ہے، تم جانتے ہو میں کیا کر کے آیا ہوں، میری دعا میں سنے کر کے آیا. کہا کہ تو مجھے معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں، سنے گا نہیں سنے گا، وہ آپ کے شیخ صاحب ہیں، انہوں نے آپ کے پاس جو بھیجا ہے، آپ دعا کرو بس. ہم تو اس کے لیے آئے ہیں، ہم دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے. واقعی میں لکھا ہے دوستو، جیسے ہی اس مخلص جماعت کے لیڈر نے ہاتھ اٹھایا اور کہا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا عمل کیسا ہے اور میں کیسا گنہگار ہوں، لیکن تیرے ایک نیک بندے نے حسن ظن رکھتے ہوئے میرے پاس بھیجا ہے، شاید وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے. اللہ تو بھی نہ امتحان لے اور نہ اس کو امتحان کا موقع دے، اپنی رحمت کی برسا دے. لکھا ہے آخرات کے اندر 6 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی. ہم کس کو سمجھتے ہیں دیندار؟ ہم جیسے ٹوپی والے، پگڑی والے، جوتے والے، اس کو ہم دیندار سمجھتے ہیں. اور ایک عام آدمی زیادہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں فقیر ہے، بے دین ہے، اسے کسی چہرے پر داڑھی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں نا دوستوں. اور اس ملک کا وزیر اعظم اس سے پہلے کون تھا موجودہ؟ نہیں اس سے پہلے شاہ نواز کے بارے میں اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے کچھ نام ہے شاید پاپا سے، ابھی سے نہیں آ رہا نام. مشرف بظاہر ہمارے نام میں کیا ہے؟ بظاہر ہم کیا سوچتے
شاہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور اس ملک میں گئے تھے. حضرت شاہ علی مقدس صاحب سے ایک اکرم حساب سے انہوں نے درخواست کی جنرل جعفر صاحب نے، میری بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے، آپ میری طرف سے وکیل بن کر حضرت کی خدمت میں پیش کرو درخواست میری. حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ میری دعوت قبول کریں گے؟ میری دعوت قبول کریں گے نہیں کریں گے کیا معلوم؟ کہا کہ آپ درخواست کو پیش کرو جا کر کے درخواست پیش کی. حضرت نے ایک جملہ فرمایا، اگر اس شادی کے اندر شادی مسجد میں ہوگی، نکاح مسجد میں ہوگا، آ کر پڑھاؤں گا،
کی نسبت کی فضیلت اور یہ برکت دوستوں ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں اور ہم آج نعوذ باللہ ہمارے زمانوں کو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین اور سنت کا استحضاء کرنے والے نہ بن جائیں. ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بیت کہاں سے لائے, یہ ذکر کہاں سے لائے اور یہ کیا تم نے نئے کام شروع کر دیا. دوستوں بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نماز لے کر نماز جاتے تھے اور پھر وہاں جا کر وہاں سے واپس آتے تھے, حالانکہ خود فرماتے ہیں بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ علماء کی جماعت ہوتی تھی, فقہاء کی جماعت ہوتی تھی, ذاکرین کی جماعت ہوتی تھی. اس کے باوجود بھی جب میں لوگوں سے ملتا جلتا تھا, دین کی نسبت پر ملتا تھا, لیکن ملنے کی وجہ سے ان لوگوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے دین کی نسبت پر دین کی دعوت دیتا تھا. اس کے باوجود بھی دل کے اوپر گرد غبار لگ جاتا تھا, دل کے اندر انانیت آ جاتی تھی. اس دل کے اندر گرد غبار کو دھول کو دور کرنے کے لیے میں نماز سے بننے والی مسجد میں نظام الدین میں نہیں آتا, بلکہ ڈائریکٹ کہاں جاتا ہوں, رائے پور کی خانقاہ میں جاتا ہوں. رائے پور کی خانقاہ اس زمانے سے آج بھی وہ خانقاہ آباد ہے دوستوں, اور ہندوستان کے لیے دنیا کی ایک طرح سے وہ جنت البقیع ہے اور مزے خلائق ہیں. بڑے بڑے علماء مشائخ اکابرین آج بھی وہاں پر جاتے ہیں اس زمین کی برکت حاصل کرنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں وہاں جاتا ہوں, اگر حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں تو میں ان کی صحبت میں 3 دن 1 ہفتہ رہتا. اگر حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ نہیں ملتے تھے تو پھر بنگلے والی مسجد میں آ کر اپنے حجرے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا تھا, اور جب تک کہ اعتکاف کے پانی سے دل کو غسل نہیں دیتا ہوں میرا دل اپنی کیفیت پر نہیں آتا. اور پھر اس کے بعد سب قرآن کو جوڑتے تھے, فرماتے تھے اور میرے بھائیوں آپ کی دین کی نسبت پر لوگوں سے ملتے ہو جلتے ہو, میں بھی دین کی نسبت پر گیا تھا, لیکن میرے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے آپ بھی لوگوں سے ملتے جلتے ہو, نہ جانے کی دل کی ملاقات کرتے ہو. جب میرے دل کا یہ حال ہے تو آپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں پڑھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظ, مولانا الیاس ان کی دینی دعوت کو پڑھو, آپ کی شیخ کی پڑھو, سمجھ میں آ جائے گا دوستو. ہم تو اصل میں کابل کی تاریخ کو, کابل کی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں, ان کی ہسٹری کو پڑھتے نہیں ہیں. پھر فرماتے تھے کہ دیکھو میں بھی دین کی نسبت پر گیا ہوں اور میرے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے, تو آپ کے دل کی کیفیت کی کیا ہوگی. اس لیے کبھی بھی اپنے دل پر مطمئن رہنا. اور یاد رکھو فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنے دل پر محنت نہیں کی, اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی اور دوسروں سے ملتے جلتے رہے, دعوت دیتے رہے, تو تمہارا ظاہر تو بہت اچھا بنے گا, لیکن باطن اتنا بگڑے گا, دل اتنا بگڑے گا, اتنا بگڑے گا کہ پارلیمنٹ کی سیاست سے بھی بدتر سیاست تمہارے اندر آئے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے بات کرنا پڑا لگے تو ان کی کتاب کا حوالہ دے دو, پڑھو آپ. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 9.5 سال کی عمر تھی, گئے تھے کہاں پڑھنے کے لیے, گنگور شریف, جہاں ایک وقت کے بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے اللہ والے, امام ربانی, فقیہ العصر, محدث العصر اور فقیہ المحدثین, جن کا لقب اہل عرب علماء نے دیا ہے. اس وقت میں ان کے پاس تاشکند, بخارا, سمرقند, یورپ ہے نا, اور اہل عرب آتے تھے حدیث کی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. اس مدرسے میں ان کے بڑے بھائی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا محمد یحییٰ صاحب یہ وہاں پڑھاتے تھے اور حضرت کی خدمت کرتے تھے. تو یہ لے کر چلے گئے اپنے چھوٹے بھائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے میں لے جا کر ایڈمیشن کرایا, اور ایڈمیشن کرانے صرف 9.5 سال کی عمر تھی, چلے گئے ان کو ایڈمیشن کرا دیا, پڑھنے لگ گئے. کچھ دنوں کے بعد میں اپنے بھائی سے مولانا محمد یحییٰ صاحب سے یہ فرمایا, بھائی جان آپ حضرت سے کہو مجھے بیعت کر لیں, آپ حضرت سے کہو مجھے بیعت کر لیں. بھائی نے کہا, مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ حضرت طالب علم کو بیعت نہیں کرتے, کہا کہ آپ جا کر ریکویسٹ کرو, میرا پیغام پہنچانے صحیح, قبول کرے نہ کرے بات کی بات ہے, لیکن میں درخواست سے آپ پیش کرتا
مل جل مل کر گپے شپے کر رہا ہے اور آپ کے گھر میں دوستوں کو دعوت کھلا رہا ہے، بلا کر باتیں کر رہا ہے، آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، آپ کے دل کو اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا کیا دوستوں؟ آپ کی فکر کتنی حل ہو جائے گی اس وقت میں؟ ارے جس کو میں نے پیدا کیا، جس کو میں نے پوسا پالا، سب کچھ میں نے اس کی ضرورت پوری کی، آج یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، اب مجھے بھول گیا، دوستوں کو میرے گھر میں بلا کر دعوت پارٹی کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اور مجھے ایک چیز کو چکھاتا بھی نہیں، چکھنے کے لیے چکھانے کے لیے میں کوئی چیز چکھنے کے لیے نہیں دیتا، تو غصہ آئے گا دوستوں؟ بتاؤ پھر آپ کیا اس بیٹے کے لیے دعا کریں گے؟ تو کریں گے؟ آپ کی محبت کی نگاہ اس رات کو پڑے گی؟ پڑے گی کیا بتاؤ دوستوں؟ نہیں پڑے گی نا؟ ایسے ہی اللہ کے حال غصے میں ہے، اللہ کے حال غصے میں ہے دوستوں، کہ میرا بندہ ساری میری نعمت استعمال کر کے ساری چیزیں میں کھا کر پی کر ایک سے ایک نعمت میں نے بندوں کے لیے مہیا کی ہیں، لیکن یہ ناشکر ہیں۔ اللہ اپنے سے وقت کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے سلیمان، اے داؤد علیہ السلام کی اولادوں، تم میرا شکر ادا کرو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں اور دے رہے مدد کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناشکر بن جاؤ، اس لیے کہ میں نے تمہارے خاندان والوں میں نعمتیں مہیا کی ہیں، نعمتوں کا امبار لگائے ہیں، حکومت دی ہے تمہارے خاندان والوں کو، تو کہیں ایسا نہ ہوتا نا کہ تم ناشکر بن جاؤ۔ کیا مانو اعلیٰ دعوت شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی اولادوں میرا شکر ادا کرو، اور اللہ کے کیا کریں؟ وہ قلیل من عبادی الشکور، بہت بڑے بندے میں نے دیکھے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب میں نعمتیں دوں تو اس نعمت پر شکر ادا کرو گے تو نعمت کو دام پہ رکھوں گا اور بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا پھر کیا ہے؟ عذاب سخت ہے، دردناک ہے، المناک ہے، اور نعمت پر شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر میں اس نعمت کو چھین لوں گا، دنیا کی سزا یہ دوں گا کہ اس نعمت کو واپس لے لوں گا، چھین لوں گا، اور حشر کے میدان میں اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، پوچھوں گا۔ تو دوستوں، تو یہ زبان اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے دی ہے نا؟ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کا حساب ہونا ہے روز محشر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم تمہارے ہوٹوں سے بھی پوچھیں گے، تمہارے آنکھوں سے بھی پوچھیں گے، تمہارے کانوں سے بھی ہم پوچھیں گے، ایک ایک پارٹس میں نے دیا جسم کے اندر، ان تمام سے ہم روز محشر سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اليوم نختم على افواههم اللہ کہہ رہے ہیں وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے میدان میں ہم تمہارے زبانوں کے اوپر تالا لگا دیں گے، اس کو بند کر دیں گے، اور تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں سے گوڑوں سے ہم سوال کریں گے، یہ گھٹنوں سے سوال ہوگا، یہ پاؤں کی انگلیوں سے قدموں سے سوال ہوگا۔ سمجھے نا دوستوں؟ جب یہ اللہ کا عزت ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، تو یہ اعضاء جب ہمارے خلاف گواہی دیں گے نا تو ہم ان سے مخاطب ہوں گے، کہیں گے، ہم کیا کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟
کرے گا، افسوس کرے گا، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا. جب چڑیا چپ گئی کھیل، اب پچھتائے کیا ہوتے. ابھی جو ہے رونے کا وقت ہے، ابھی اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کی زبان پر اپنا نام لینے سے محروم کر دے. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے اور بہت بڑی سزا ہے. دنیا میں ہم رہتے ہوئے بھی ہم اللہ کا نام اپنی زبان سے نہیں لے رہے ہیں. یہ ہم نہیں بلکہ اللہ نہیں دلوا رہا ہے، نہیں کروا رہا ہے. ہمارے زبانوں پر بھی مہر حفاظت لگ گئی ہے، دلوں پر بھی مہر حفاظت لگ گئی ہے. اس لیے دوستوں، اللہ رب العزت نے صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے. دل کے بگڑنے سے ہی بگڑتا ہے انسان اور دل کے بننے ہی سے بنتا ہے انسان. اگر یہ سمجھ جائے دوستوں، سب انسان کے اعمال سمجھ جائیں گے. میں نے حدیث پڑھی تھی شروع میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک پارٹس ہے، ایک بوڈی ہے، ایک اس کا لوتھڑا ہے. جب یہ صحیح ہوتا ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح نکلتے ہیں، ہے نا. سب پورا اس کا سسٹم صحیح نکلتا ہے. اور جب یہ پارٹس، یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال بگڑے ہوئے نکلتے ہیں، غلط نکلتے ہیں، سڑے ہوئے نکلتے ہیں. پھر یہ سوچ بدلی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بدل جاتی ہے، اس کے زبان بدل جاتے ہیں، اس کے کان بدل جاتے ہیں، اس کے دل میں بدل جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اب یہ غلط سوچتا ہے، کیوں سے یہ دل بگڑا ہوا ہے، تو آنکھوں سے بھی غلط دیکھتا ہے، زبان سے بھی غلط بولتا ہے، ہاتھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، پاؤں کا غلط استعمال کرتا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، نشان کیا؟ جب دل بگڑتا ہے تو انسان کیسے بگڑ جاتا ہے. گاڑی تو اپنے پاس میں ہوتی ہے، BMW ہے، فارچونر ہے، لیکن بریک نہیں ہے. تو ماں بھی سامنے آتی ہے، ہائے ماں کرے گی بس سکے گی، بہن ہوگی ہائے کرے گی بس سکے گی نہیں، اس لیے کہ گاڑی کی بریک نہیں ہے. کیسے کنٹرول کرے گا؟ اور کنٹرول والی زندگی ہماری گزر رہی ہے دوستوں. بریک نہیں گاڑی کو، نہ آنکھوں میں بریک، نہ کانوں میں بریک، نہ زبان پر بریک. جس کے بارے میں چاہ رہے ہیں بتا لگا، جس کے بارے میں چاہ رہے ہیں الٹی باتیں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں جیل محل کو، ہے نا، غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں میری بیوی میری بچی محفوظ رہے. ایسا نہیں ہوتا. دنیا ہی میں ایسے قرض کو لوٹانا پڑتا ہے. ہمارا حضرت ایک واقعہ لکھا ہے، باتیں بول کر بات ختم کرتا ہوں. ہمارا حضرت کے سامنے واقعہ لکھا ہے کہ ایک سناب تھا، سونے کی دکان والا اپنے گھر میں کو شام کو آیا تو بیوی اچانک اس کی وجہ لگ گئی. بیوی نے کہا ہسبینڈ کیا ہو گیا؟ میرے سر کے کاٹ آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. آج دکان کے ساتھ آئے، دکان سے رونا شروع کر دیا آپ نے، کیا معاملہ ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اپنے شوہر کے سامنے. تو شوہر نے پوچھا کیا ہوا ہے میڈم، کیوں رو رہی ہو؟ تو میڈم نے کہا، بیوی نے کہا کہ جب اپنے گھر کا خادم ہے نا، نوکر، جس کو بچپن سے ہم نے پالا ہے، یہ اس کی نیت میں آج مجھے گڑبڑی نظر آئی ہے، یہ خیانت کچھ نہیں کیا ہے اس نے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے آج اس کو پیسے دیے تھے سبزی لانے کے لیے، یہ پیسے لے کر کے گیا، سبزی لے کر کے آیا، جو چلت پیسے بچ گئے تھے اس نے میرے ہاتھ میں دیا اور میرے ہاتھ میں جو زور سے دبایا تو مجھے اس کی نیت میں خطرہ نظر آیا. اتنے میں اس کا شوہر میں ہونے لگ گیا، سناب میں ہونے لگ گیا. اب بیوی کو سمجھ گئی، میں تو اس لیے ہو رہی تھی کہ میرے سامنے یہ حادثہ ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. سنانے کیا جواب دیا؟ کہا بیگم غلطی اس نوکر کی نہیں ہے، غلطی میری ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ بیوی نے کہا وہ کیسے؟ آپ سے غلطی کیا ہو گئی؟ کہا کہ دیکھو بیگم، اپنی دکان پر 2 دن قبل ایک خاتون آئی تھی کنگن بنانے کے لیے سونے کے، ماں دی تھی، میں نے بنا دیا. بنانے کے بعد میں آج کو لینے کے لیے آئی، اس نے کہا نہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں میں ڈال دو، پہنا دو مجھے. میں جب پہنانے لگ گیا تو دوسرے ہاتھ میں جب پہنا رہا تھا، اس کے ہاتھ مجھے خوبصورت نظر آئے، اچھے نظر آئے، تو میں نے بھی
محبت نہیں ہوگی اس دل کو اللہ پسند کریں گے. جس دل کے اندر غیر محرم کی، غیروں کی چیزوں کی اور دنیا کی محبت، مالوں کی محبت، حب جاہ، حب مال، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، یہ سارے دلوں کا بت کلا بنا بیٹھا ہے. یہ ہمارا دل ہے. اس دل کے اندر اسی لیے دوستوں اچھی بات کیا نہیں ہوتی، اثر نہیں ہوتی، دل قبول نہیں کرتا. اس لیے اگر دل اندھا ہو جاتا ہے پھر اس کو روشنی اور اندھیرے کا فرق سمجھ میں نہیں آتا، امتیاز نہیں کر پاتا. قرآن کریم میں اس لیے کہا گیا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ کہہ رہے من اعرض عن ذکری، یاد رکھو اگر تم نے دنیا میں میرے احکامات سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کیا کیا، چشم پوشی کی، روبردانی کی، ہے نا، اس کو نظر انداز کیا، میرے احکام کو، میرے نبی کے طریقے کو، اس کے خلاف تم نے زندگی گزاری، میری یاد سے تم نے دل چرایا، منہ چرایا، نظر انداز کیا، تو دنیا کے اندر کیسے عذاب تمہیں کیا دوں گا؟ فإن له معیشة ضنکا، تمہاری دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. 10 زبانیں ہوں گی، 10 گاڑی ہوگی، 10 ٹرک ہوں گے، 5 ٹرک ہوں گے، کمائی آئے گی لیکن برکت اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کا کیسے عذاب. بیوی ہوگی لیکن پریشان ہوں گے، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہیں، بچے ہوں گے لیکن دل پھٹے ہوئے ہوں گے، دلوں میں محبت نہیں ہوگی. یہ دنیا کا کیسے عذاب، نقد عذاب. آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا، قیامت کے میدان میں تمہیں اندھا اٹھاؤں گا. اب انسان کہے گا اللہ دنیا میں تو آنکھیں نہیں دیکھتا تھا نا، یہاں اندر کیوں کھایا گیا؟ اللہ کہیں گے قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها، قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها. جب تیرے پاس میری نشانیوں کے بتلانے والے، احکامات کے بتلانے والے، دعوت کے کام کرنے والے علماء ربانی، صوفی اور جتنے بھی دین کے احکام کے پہنچانے والے تمہارے پاس میں آتے تھے، علماء آتے تھے، سنا آتے تھے، صوفی حضرات آتے تھے، دین کی ادائیاں آتے تھے، اور 5 وقت میری مسجد کو بھی میری مسجدوں پہ ملانے سے اللہ اکبر کی صدایں تمہارے کان میں پڑتی تھی. لیکن تم کیا کرتے تھے؟ میری آفس بڑی ہے، میرا کام بڑا ہے نا، میرے گلے پر گلے سے لوگ گلے کے ہٹ جاؤں گا، گلے کا نقصان ہو جائے گا، دکان کا نقصان ہو جائے گا. تم میرے احکام کو بھلاتے تھے، ہے نا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، تمہارا ہمارا کوئی سنبھل نہیں. اپنی بھاشا میں کیا مطلب؟ کوئی سنبھل نہیں، یعنی تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں. چلے دوستوں، ہاں اس لیے دل کی صفائی ضروری ہے، دل کی اصلاح ضروری ہے. تو دل کو صاف کرنا ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اسی دل کے لیے، اسی دل کی وجہ سے ہماری جنت یا ہمارے جہنم میں فیصلہ ہوگا. دل اچھا ہوگا، دل کے اندر کینہ نہیں، کپٹ نہیں، حسد نہیں، حب جاہ نہیں، حب مال نہیں، معاشرہ کا یقین، غیر اللہ کا یقین نہیں، تو دل کا صاف ستھرا ہوگا. اللہ دل کو کیا کر دیں گے؟ 100 کا 100 نمبر دے دیں گے، کامیاب ہو جائے گا، جلدی بن جائے گا. اور اگر دل کے اندر گندگی ہے، سلام ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، مال کی محبت ہے، عہدے کی محبت ہے، ایگو ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، انانیت ہے، پیسے کی، عہدے کی، علم کا، ہے نا، گھمنڈ ہے، تو اس کی وجہ سے انسان فیل ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا. دوستوں اس لیے دلوں پر محنت کرتی ہے. یہ اللہ والے اسی لیے، اور اللہ والے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ہم کیا بولتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد دنیا میں آنے کا کیا تھا؟ ان تمام انسانیت کا دل، انسانوں کے دل پر انبیاء کی محنت کا میدان کو، انسان کا دل، دنیا نہیں. انبیاء کی محنت کا مقصد، انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کا دل ہوا کرتا تھا کہ دلوں کو محنت کرتے تھے، ایک ایک دل کو سنوارتے تھے، ہے نا، اور پھر صاف ستھرا کرتے تھے، اور ایمان کے گول ان کے دلوں میں اتار دیتے تھے، ایمان کو ان کو کھلا دیتے تھے.
اللہ کا ذکر ہے.